بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 57 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَالْأَوْجَهُ أَن يُبَاعَ بِالدَّرَاهِمِ الثَّمَنِ کی عبارت سے ہوگی، اور ہمارا سبق فی اسقاط الزکوٰۃ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْأَوْجَهُ أَن يُبَاعَ بِالدَّرَاهِمِ الثَّمَنِ دِينَارٌ حَتَّى إِذَا اسْتَحَقَّ الْمَشْفُوعُ يَبْطُلُ الصَّرْفُ فَيَجِبُ رَدُّ الدِّينَارِ لَا غَيْرُ۔ قال ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف رحمه الله وتكره عند محمد رحمه الله لأن الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر ولو أبحنا الحيلة ما دفعناه، ولأبي يوسف رحمه الله أنه منع عن إثبات الحق فلا يعد ضررا، وعلى هذا الخلاف الحيلة في اسقاط الزکوٰۃ۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والاوجہ، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ثمن والے دراہم کے بدلے 1 دینار بیچ دیا جائے، تاکہ جب وہ مکان مستحق ثابت ہو تو بے صرف باطل ہو جائے اور صرف دینار کی واپسی ضروری ہو، نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اسقاط شفا کے لیے ہیلہ کرنا مکروہ نہیں، وتکرہ عند محمد، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، اس لیے کہ شفا ضرر کو دور کرنے کے لیے ثابت ہوا ہے، وجبت لدفع الضرر، اور اگر ہم ہیلے کو جائز قرار دے دیں تو ضرر دور نہیں کر سکتے، ما دفعناہ، اس ضرر کو ہٹا نہیں سکتے۔ ولی ابی یوسف رحمہ اللہ، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ہیلہ حق ثابت کرنے سے روکنے کا نام ہے، انہ منع، یہ روکنا ہے حق کو ثابت کرنے سے، فلا يعد ضررا، لہذا اسے ضرر شمار نہیں کیا جائے گا، اور اسقاط زکوٰۃ کا ہیلہ بھی اسی اختلاف پر ہے۔ سبق کی تشریح سے پہلے ایک نظر آئیے سبق کی عبارت کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آج کے سبق میں زیر بحث مسائل ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہیلہ اسقاط شفا کی شرعی حیثیت۔ آج کے سبق کا ایک اہم اور مرکزی مسئلہ یہ ہے کہ شفا ساکت کرنے کے لیے ہیلہ کرنا جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سبق میں بائع کو نقصان سے بچانے کا طریقہ، بیع صرف کا ہیلہ، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، ہیلہ کرنا درست بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کو ساقط کرنے کا ہیلہ، اس کا کیا حکم ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس مسئلہ میں کیا رائے ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس مسئلہ میں کیا رائے ہے۔ اور ایک اور چیز ہمارے سبق میں کہ یہ ہیلہ اگر ثبوت شفا سے پہلے کیا جائے تو کیا حکم ہے، یعنی شفیع کے لیے حق شفا ابھی تک ثابت نہیں ہوا تو اس وقت میں ہیلہ کرنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ شفیع کے لیے حق شفا ثابت ہو گیا، مثلا اس نے طلب مواسبت کر لی، پھر کوئی ہیلہ اختیار کرنا تاکہ اس کا حق شفا باطل ہو جائے، اس کی کیا تفصیل ہے، یہ بھی ہمارے آج کے سبق میں آ رہی ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ والاوجہ، زیادہ بہتر یہ ہے، یعنی یہاں سے ایک ایسا طریقہ بتلایا جا رہا ہے جس کو اگر اختیار کیا جائے تو بائع کو کسی قسم کا ضرر لاحق نہیں ہوگا، یعنی اس کا مالی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے گزشتہ صورت میں یہ بات کہی تھی کہ لو استحقت المشفوعۃ، کہ اگر انہوں نے ہیلہ کیا تھا اور پھر اس گھر میں کوئی حقدار نکل آیا تو اس صورت میں یبقى کل الثمن علی مشتری الصوب، جو گھر کا بیچنے والا تھا اس پر کل ثمن جو انہوں نے فرض کی تھی، مثلا 50 لاکھ وہ لازم ہو رہی تھی،
تو اس میں تو اس کا بڑا نقصان تھا کہ اس کی حقیقی قیمت مارکیٹ ویلیو تو صرف 10 لاکھ تھی، لیکن انہوں نے شفا سے بچنے کے لیے 50 لاکھ مقرر کرتی تھی۔ تو اب اگر کوئی حقدار نکلتا ہے تو وہ 50 لاکھ جو انہوں نے ابتداً مقرر کی تھی وہی میدان عمل میں ہوگی، اسی کے مطابق معاملات کیے جائیں گے، تو اس میں تو بائع کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو والاوجہ سے اسی مسئلہ کا ایک حل بتا رہے ہیں کہ ان یباع بالدراہم الثمن دینار، کہ ثمن کے جو درہم ہیں ان کو دینار کے بدلے میں بیچ دیا جائے، حتی اذا استحق المشفوع، یہاں تک کہ اب اگر اس میں کوئی حقدار نکل آتا ہے، اس مشفوع مکان میں کسی کا حق ظاہر ہوتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یبطل الصرف، بے صرف باطل ہوگی، فیجب رد الدینار، اس پر دینار کا لوٹانا لازم ہوگا، لا غیر، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اب اس صورت کو سمجھیں، یہاں تھوڑی سی عبارت بظاہر پیچیدہ ہے لیکن اتنی پیچیدہ نہیں ہے کہ احمد نے اپنا گھر سعید کو 1 لاکھ درہم میں بیچا۔ 1 لاکھ درہم میں کیوں بیچا؟ تاکہ 1 لاکھ درہم کا نام سن کر شفیع عبداللہ خاموشی سے گھر بیٹھ جائے کہ 1 لاکھ درہم تو بہت بڑی مالیت ہے۔ اب اس گھر کی حقیقی قیمت کتنی ہے؟ مارکیٹ ویلیو فرض کرتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو 20,000 درہم ہے، تو جو اس کا اصل ثمن بن رہا ہے 20,000 درہم، اس 20,000 درہم کو وہ ان 20 کے مد مقابل جتنے دینار بنتے، مثلا کہ اب اگر اس کرنسی کو یعنی ان دراہم کو ہم تبدیل کرتے ہیں دیناروں کے ساتھ کہ 20,000 دراہم، ان کے دینار کتنے ملیں گے؟ تو وہ جب معلوم کیا تو پتہ چلا 20,000 دراہم کے عوض 5,000 دینار مل جائیں گے۔ اب یہاں وہ بے صرف کر لے اور بائع احمد مشتری سعید سے 5,000 ریال وصول کر لے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے ان یباع بالدراہم الثمن دینار، کہ ثمن کے جو دراہم ہیں ان کے بدلے میں دینار کو بیچ دیا جائے۔ کہ اب اس نے 20,000 دراہم لینے تھے، لیکن اس نے 20,000 دراہم کے بجائے اس سے کہا کہ مجھے 5,000 ریال دے دو، ہم بے صرف کر لیتے۔ تو یہاں آپ صورت مسئلہ کو ذہن میں رکھیں کہ ابتداءً پہلے درجے میں جو مشہوری کی گئی وہ یہ کہ احمد کا گھر 1 لاکھ دراہم میں فروخت ہوا ہے، سعید نے خریدا ہے، جبکہ اسی گھر کی مارکیٹ ویلیو، اس کی حقیقی قیمت وہ 20,000 دراہم سے زیادہ نہیں ہے، 20,000 دراہم بنتی ہے، لیکن یہاں بائع 20,000 دراہم نہیں لیتا بلکہ وہ بے صرف کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ 20,000 دراہم کے عوض آپ مجھے ان کے مناسب جو دینار بنتے ہیں 5,000 دینار وہ مجھے دے دیں۔ اب یہاں بائع نے 5,000 دینار وصول کیے ہیں، بے صرف کر لی، تو اب جب یہاں کوئی حقدار ظاہر ہوگا، اذا استحق المشفوع، جب کوئی اس مشفوع مکان میں حق والا آئے گا، مثلا احمد کا بھائی حامد ہی آ جاتا ہے اور آ کر احمد سے کہتا ہے کہ احمد یہ کیا بات ہے، میرا مکان آپ نے کیسے فروخت کر دیا؟ تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ یبطل الصرف، بے صرف باطل ہوگی۔ بے صرف باطل ہوگی کا مطلب کہ اس نے 20,000 دراہم کے عوض جو 5,000 ریال لیے ہیں، اب اس کو وہ 5,000 ریال ہی واپس کرنے ہوں گے۔ فیجب رد الدینار، اس پر دیناروں کو لوٹانا لازم ہوگا، لا غیر، نہ کہ اس کے علاوہ کچھ اور۔ اس کی ایک نظیر پیش کی ہے، یہ حاشیہ میں دیکھیں، فصار کمن اشترى من آخر دینارا بعشر دین، کہ ایک شخص نے کسی دوسرے سے دین کے 10 درہم، کہ اگر کسی شخص نے دین کے 10 دراہم کے عوض 1 دینار لے لیا، یعنی خالد نے دعویٰ کیا تھا کہ عثمان نے میرے 10 درہم دینے ہیں، عثمان نے کہا اچھا لے لینا 10 درہم، پھر اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو 10 درہم کے بجائے 1 دینار دے دو، تو اس نے 1 دینار دے دیا۔ پھر انہیں دوسرے دن یاد آیا کہ اوہو ہمارے درمیان تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، ثم تصادقا اللہ دین علیہ، پھر دونوں کا اتفاق ہوا،
خالد نے عثمان سے کہا عثمان آپ نے تو میرا کوئی پیسہ نہیں دینا تھا، ہمارے درمیان تو دین کا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں، ہاں وہ دوسرا عثمان ہے ایک اور میرا دوست ہے اس کے ساتھ معاملہ تھا۔ تو اب یہاں پہ وہ جو اصل دین نیچے چھپا ہوا ہے 10 درہم وہ نہیں، بلکہ یہاں پہ وہ 1 دینار لوٹائے گا جو اس نے ادائیگی کی ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح معاملہ ہوگا کہ بائے احمد نے جو 5000 دینار وصول کیے ہیں وہ دینار واپس کرے گا، 20,000 دراہم اس کو واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بائے 20,000 دراہم کے عوض 5,000 دینار لے سکتا ہے، کیونکہ یہاں جنس بدل گئی ہے، ایک طرف درہم ہے ایک طرف دینار ہیں، تو جب جنس بدل جائے تو تفاضل جائز ہوتا ہے، لہذا 20,000 کے عوض میں 5,000 دینار لینا ٹھیک ہوگا۔ اب شفیع اگر شفا کرنے کے لیے یہاں آئے تو شفیع کے سامنے تو وہ 1,00,000 درہم ہی ہوں گے کہ وہ اسی رقم کے ساتھ ہی شفا کر سکتا ہے، جو ان کا دوسرا معاملہ ہے اس کے ساتھ وہ شفا نہیں کر سکتا۔ یہاں علامہ عینی نے ایک اور صورت بھی لکھی ہے کہ احمد نے اپنا گھر سعید کو 20,000 درہم میں بیچا، جبکہ اس کا اصل ثمن وہ 10,000 درہم تھا، یعنی اس کی مارکیٹ ویلیو تو صرف 10,000 تھی، لیکن اس نے 20,000 درہم میں بیچا۔ تو اب جب اس کا ثمن وصول کرنے کا وقت آیا تو احمد نے اس کے ثمن میں سے 500 میں سے 1 درہم کم کو وصول کیے، یعنی 499 درہم وصول کیے، اور جو باقی 501 درہم بچتا ہے اس کے عوض اس نے مثلا صرف 5 دینار لے لیے۔ یعنی ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ مکان احمد نے 20,000 درہم میں بیچا ہے، جبکہ اس مکان کی اصل قیمت 10,000 درہم ہے۔ تو اب اس نے 10,000 جو وصول کرنا تھا وہ 10,000 پورا وصول نہیں کیا، بلکہ اس 10,000 کو وصول کرنے میں اس نے صرف 499 درہم وصول کیے، اور 501 دراہم کے بدلے میں اس نے 5 دینار سونے کے وہ وصول کر لیے۔ تو اب یہاں شفیع اگر شفا کرنا چاہے تو وہ تو 20,000 درہم میں ہی لے گا، لہذا 20,000 کا سن کر شفیع واپس چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس احمد کے گھر میں حقدار کوئی ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا بھائی حامد آ جاتا ہے کہ یہ گھر تو میرا ہے، تو اب مشتری پر 20,000 کا رجوع نہیں ہوگا، بلکہ اب مشتری پر رجوع ہوگا بما آتاہ، اتنے پیسوں کا جو اس نے دیے ہیں۔ تو اب یہاں مشتری نے اگر گھر کا کوئی حقدار نکلتا ہے تو یہاں مشتری 20,000 کا رجوع نہیں کرے گا، بلکہ مشتری انہی پیسوں کا رجوع کرے گا جو اس نے دیے ہیں۔ تب اس نے کیا دیا تھا؟ 499 درہم اور صرف 5 دینار، اتنے کا رجوع کرے گا، اور پھر جس کا حق ہے گھر میں حامد وہ اس گھر کو لے لے گا، اس لیے کہ جب گھر کے اندر کوئی حقدار ظاہر ہو جاتا ہے تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انہو لم یکن علیہ ثمن الدار، کہ اس کے اوپر گھر کا ثمن دینا لازمی نہیں تھا، فیبطل الصرف، لہٰذا یہ والی جو بے صرف ہوئی تھی وہ باطل ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا تکرہ الحیلۃ فی اسقاط الشفعۃ۔ اب یہاں اس مسئلے کی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں کہ ہیلے تو ذکر کر دیے گئے، آیا ہیلہ کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ شفیع کے حق کو ساکت کرنے کے لیے ہیلہ کرنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ ان دونوں کی رائے کا ذکر کیا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے گرامی یہ ہے کہ شفع کو ساقط کرنے کے لیے ہیلہ کرنا اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، بلا تردد جائز ہے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہیلہ کرنا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن الشفعة انما وجبت لدفع الضرر، اس لیے کہ جو حق شفع شریعت نے ثابت کیا ہے تو وہ حق شفع شفیع کے لیے ثابت ہی اس لیے ہوا کہ اس کے پڑوس میں کوئی غلط آدمی نہ آ جائے، اس محلے میں کہ برا آدمی نہ آ جائے کہ اس محلے کا ماحول تو بڑا پرسکون ہے، سارے ہی مثال کے طور پہ نماز پڑھنے والے ہیں، تو اگر ایک بے نمازی آتا ہے تو ایسا نہ ہو
کہ اس بے نمازی کی نحوست کا اثر دائیں بائیں پھیلنا شروع ہو جائے، یا وہ جو آنے والا ہے وہ نشے کا عادی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس شخص کے آنے سے محلے کے بقیہ افراد بھی اس نشے کی لت میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اب شفا تو اس لیے تھا تاکہ برے پڑوسی کے ضرر سے بچا جا سکے۔ تو اگر ہم ابحنا الحیلۃ، اگر ہم ہیلے کو مباح قرار دے دیں، یعنی بائع اور مشتری کو ایسے ہیلے کرنے کی اجازت دے دیں کہ وہاں پہ شفیع شفاہی نہ کر سکے، تو ما دفعناہ، پھر ہم اس ضرر کو کیسے دور کریں گے کہ وہ نشئی آدمی یا بے نمازی آدمی یا کوئی ظالم آدمی ہیلا کر کے اس محلے میں آ جائے گا، اور جب وہ اس محلے میں آ جائے گا تو اس محلے والوں کا جینا وہ دو بھر کر دے گا۔ تو اس لیے امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ہیلے کو درست قرار نہ دیا جائے، اس کی اجازت نہ دی جائے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے گرامی یہ ہے کہ انہو منع عن اثبات الحق، امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو ہم ہیلہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہیلہ ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے شفیع عبداللہ کے لیے حق شفا ابتداءً ثابت ہو گئی نہیں۔ گویا کہ یہ فرض کریں گے کہ عبداللہ کا یہاں حق شفا تھا ہی کوئی نہیں، ایسا ہیلہ اختیار کیا جائے گا کہ اس کے لیے حق شفا ثابت ہی نہ ہو۔ جب ثابت نہیں ہوگا تو پھر اس کو باطل کرنے کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے حق شفا ثابت ہوتا، پھر اس کو ہیلے سے باطل کرتے تو اس میں خرابی لازم آتی۔ تو ہم جو ہیلے اختیار کر رہے ہیں، ان ہیلوں میں اس شفیع کے لیے حق شفا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اب پیدا ہونے کے بعد مارا جائے تو یہ تو نقصان اور غلط بات ہے۔ تو یہاں ہم ایسا ہیلہ اختیار کرتے ہیں کہ اس حق شفا کو جڑ سے ہی اکھیڑ دیا جاتا ہے، گویا کہ یہاں پہ وہ حق شفا ثابت ہوتا ہی نہیں، اگتا ہی نہیں۔ ایک ہے کہ اگ جائے تو بعد میں اکھیڑیں، تو یہاں ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو فلا يعد ضررا، اس کو ضرر میں سے شمار نہیں کریں گے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں اس مسئلہ میں نقل فرمایا ہے کہ اس ہیلہ ابطال میں شفا کے ثابت ہونے سے پہلے تو اختلاف ہے کہ شفیع کے لیے حق شفا بھی ثابت ہی نہیں ہوا، بے کرتے ہوئے ہی درمیانے بے ہی ایسی کوئی صورت اختیار کی جاتی ہے جس سے شفیع کے لیے حق شفا ثابت ہی نہ ہو سکے۔ تو یہ اختلاف تو اس میں کہ جائز ہے یا نہیں، لیکن بعد الوجوب، بعد الثبوت، کسی کے لیے حق شفا ثابت ہو جائے تو پھر بالاتفاق بالاجماع ہیلہ کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں جو اختلاف نقل کیا گیا ہے، یہ اختلاف اس وقت ہے جب تک شفیع کے لیے حق شفا ثابت ہی نہ ہو۔ لیکن اگر شفیع عبداللہ کے لیے حق شفا ثابت ہو گیا اور اس نے طلب مواسبت بھی کر لی، تو اب تو گویا کہ شفا کے مراحل شروع ہو گئے۔ تو اب یہاں پہ کوئی ایسا ہیلہ اختیار کرنا جس سے شفیع عبداللہ حق شفا سے محروم ہو جائے، تو یہ بالاجماع مکروہ ہے۔ علامہ عینی نے اس کو نقل فرمایا۔ اب یہاں اسی مسئلہ کے ذیل میں ایک اور عبارت بھی نقل کی ہے، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ، کہ اسی اختلاف پر زکوٰۃ کو ساقط کرنے کا ہیلہ وہ بھی مبنی ہے۔ تو اب یہاں شراح نے تفصیل نقل فرمائی ہے کہ یہاں تین قسم کے مسائل ہیں۔ ایک تو یہی مسئلہ ہیلے کے ذریعے حق شفا کو باطل کرنا یا ساقط کرنا، اور دوسرا مسئلہ کہ ایسا ہیلہ اختیار کرنا جس سے زکوٰۃ کا وجوب نہ ہو سکے، کہ زکوٰۃ بندے پر واجب ہوئی ہے یہ ثابت نہ ہو سکے، اور تیسرا ایسا ہیلہ اختیار کرنا لدفع الربا، جس سے ربا کو دور کیا جا سکے، یعنی وہاں معاملات ایسے کر لیے جائیں کہ جس سے ربا ثابت نہ ہو۔ تو امام خصاف کی رائے یہ ہے کہ ایسی جگہوں میں ہیلہ کرنا جو حلال ہوں اور جائز ہوں، اس کی تو گنجائش ہے، یعنی حلت بھی برقرار رہے اور جواز بھی برقرار رہے۔ تو ایسا ہیلہ جس کے ذریعے انسان حرام سے خلاصی پائے اور وہ حلال کی طرف آ جائے، تو اس طرح کا ہیلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہیلہ کہ جس ہیلے میں انسان کسی دوسرے شخص کے حق کو باطل کرے یا ناجائز کو
جائز قرار دینے کے لیے ہیلا کرے تو ایسا ہیلا مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور مطلق مکروہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے گرامی بھی یہی ہے جو امام محمد رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ ہیلا کرنا مکروہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہیلا کر بھی لیا جائے تو تب بھی حق کے شفا ثابت نہیں ہوتا۔ تو اب فتویٰ کس پر ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ شفا کا ہے، تو اس شفا کے باب میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دی گئی ہے، فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہوگا۔ اور زکوٰۃ الگ مسئلہ ہے، تو اس مسئلہ میں فتویٰ اور ترجیح امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو دی گئی ہے، یعنی زکوٰۃ میں ہیلا کرنا درست نہیں ہوگا اور شفا میں ہیلا کرنے کی گنجائش ہوگی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔